اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان گرامی، آج پھر ہم آپ کے سامنے دلیل العارفین کی 10ویں مجلس کا دوسرا پارٹ لے کے حاضر ہیں۔ ملفوظات ہیں یہ خواجہ خواجگاہ حامی بے کساں سلطان ہند حضرت خواجہ سیدنا معین الدین حسن اجمیری سنجری چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے قلم بند کیا ہے۔ بڑے خواجہ خواجگاہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ایک دن بڑے خواجہ شیخ عثمان ہرونی کی زبانی سنا کہ لوگ اس وقت اس میں فقر کے مستحق ہوتے ہیں جب ان کے بائیں طرف کا فرشتہ 8 سال تک کچھ نہ لکھے۔ یعنی غریب نواز نے فرمایا کہ مرید پیر بننے کا اس وقت مستحق ہوتا ہے کہ گناہ لکھنے والا فرشتہ 8 سال تک اس کے گناہ نہ لکھے، لیکن آج کے دور میں تو کچھ اور ہی معاملات ہیں۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنا کہ طریقت میں محبت کے پیر سے پوچھا گیا، طریقت محبت کے پیر سے پوچھا گیا کہ محبت کا شمارہ کیا ہے؟ فرمایا محبت کا شمارہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے سرور اور اشتیاق اس قدر ظاہر ہو کہ جتنا اسے اپنے سے روا رکھے، لیکن جسے خدا تعالیٰ دوست رکھتا ہے بہشت میں اس کے لقاء کا خواہش مند ہوتا ہے۔ سرکار حضور خواجہ غریب نواز آدم اللہ تقوہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اہل محبت اور اہل سلوک اس بات میں ملتے جلتے ہیں کہ دونوں متی ہوتے ہیں اس ڈر کے مارے کہ کہیں دور نہ کر دی جائے۔ یعنی سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ اہل محبت اور اہل سلوک دونوں اس رائے میں یکجا ہیں اور اس سوچ میں یکساں ہیں کہ ان کو اس بات کی فکر رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں انہیں اپنے قرب خاص سے دوری نہ کر دے، کہیں اللہ تعالیٰ اپنی دوستی سے اپنی ولایت سے انہیں دور نہ کر دے، کہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے اولیاءوں کے شمارہ سے باہر نہ کر دے۔ اس لیے آپ نے اکثر واقعات بزرگوں کے سنے ہوں گے کہ ہم وقت وہ گریہ وزاری کیا کرتے تھے اور اللہ سے مناجات کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ تو محفوظ ہیں اس کے باوجود بھی، اور یہ انبیاؤں کا بھی طریقہ رہا ہے جو کہ معصوم ہیں، اس کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے تھے۔ اس کا مطلب کہ جو لوگوں کو مرتبہ حاصل ہے وہ گریہ وزاری کر کے اپنے مرتبہوں کو بڑھاتے بھی تھے، اور جو جس مرتبے پہ قائم ہے اس مرتبے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے خوف الہی کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کے ذریعے ہمیشہ اس پہ اپنے مقامات کی بھی حفاظت کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ کتاب محبت میں اپنے استاد مولانا شرف الدین صاحب جو شرح اسلام تھے، غریب نواز اپنے استاد کا نام لے رہے ہیں، ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ شبلی سے پوچھا گیا کہ باوجود اس قدر طاعت اور ریاضت کے جو تو نے کرتا ہے اور آگے بھیج چکا ہے، اس قدر کیوں ڈرتا ہے؟ وہی بات جو میں نے آپ کو آگے بیان کی، وہی بات یہاں پھر آ گئی ہے، لازماً ہے کہ آنا چاہیے۔ فرمایا 2 چیزوں کے خوف سے، اول یہ کہ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ تو میرے لائق نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہ کہہ دے کہ اے بندے تو میری دوستی کے لائق نہیں اور مجھے اپنی درگاہ سے دور نہ کر دے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی درگاہ سے اس بندے کو دور نہ کر دے۔ یعنی حضرت شبلی یہ بات فرماتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ اپنی درگاہ سے مجھے دور نہ کر دے۔ اب آپ سوچیں گے درگاہ تو اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جو اولیاء ان کے مقامات ہیں، جہاں پہ ان کے مزار ہیں، جہاں پہ جا کے آپ لوگ ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں، جیسے اجمیر شریف، قطب صاحب، محبوب الہی، پاک پتن شریف، صابر پاک، خواجہ بندہ نواز، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، ایسے کئی بزرگ کئی بارگاہ ہیں جہاں آپ حضرات حاضری دینے جاتے ہیں اور ان کی وسیلے سے بارگاہ رب العالمین میں اپنی دعائیں کرتے ہیں۔ تو درگاہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں سے خلت انعامات بانٹے جاتے ہیں، تو وہ درگاہیں ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے اولیاؤں کے مقامات کو کہ جن کی فضل سے اللہ تعالیٰ آنے والے ہر ایک زائر کو، ہر ایک مہمان کو، ہر ایک زائرین کو اپنے انعامات سے ان بزرگوں کے وسیلے سے نوازتا ہے۔ پھر آگے بات ہوئی، اگر موت کے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گا تو سمجھوں گا کہ میں نے کچھ کام کیا ہے، ورنہ سمجھوں گا کہ سارے اعمال اور طاعت ضائع کیا ہے۔
دیکھیے اتنے بڑے مرتبے اور مقام کے بزرگ بھی فرما رہے ہیں کہ موت کے وقت ایمان سلامت لے جاؤں، اور آج ہم با ایمان لوگ ہیں یا بے ایمان لوگ ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت فرمائیں اور اپنے ظاہر اور باطن پر اپنے گریبان میں ایک بار جھانکیں کہ ہم کس راہ پر ہیں۔ یہ عام بات ہے کہ ہم کسی شخص پہ کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی تنقید کر دیتے ہیں، کوئی انگلی اٹھا دیتے ہیں، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی اصلاح نفس و اصلاح خود ہم اپنی کر لیں، تاکہ ہمارا ایمان بھی دنیا سے جائے اور ہم آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اپنے خواجگان چشت، اپنے پیران اعظام کے سامنے روز آخرت شرمندہ نہ ہوں، اور ہماری وجہ سے ہمارے اسلاف شرمندہ نہ ہوں۔ بعد ازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ شبلی سے ایک شخص نے محبت کے بارے میں سوال کیا کہ بدبختی کی علامت ہے کیا ہے؟ فرمایا کہ نافرمانی کرے اور قبولیت کے امیدوار رہے، یعنی کہ شخص گناہ بھی کرے اور یہ بھی سمجھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاؤں گا۔ اور یہ آج کے ٹائم میں عام بات ہے، بعض پیران الزام بھی ہیں، بعض علماء بھی ہیں، جو علماء سے مراد جو آج کے ٹائم میں عوام ظاہری علوم کے مالک، ظاہری پیر جو ہے، ظاہری صوفی جو ہیں، وہ عمل اور تقوی تو نہیں رکھتے، لیکن یہ سوچتے ہیں، زہد نہیں ہوتا، عبادت نہیں ہوتی، لیکن یہ سوچتے ہیں کہ بخشے جائیں گے۔ تو اس پہ بات پہ حضرت شبلی نے فرمایا دنیا میں بدبختی کی سب سے بڑی علامت یہی ہے۔ اب یہ ایک بڑی بحث اس بات پر بھی ہے کہ علماء ہی ولی ہو سکتا ہے، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے۔ تو بڑا ایک کنٹروورشل مسئلہ ان حضرات جو بھی یہ بیان کرتے ہیں انہوں نے پیدا کر دیا ہے۔ تو اہل طریقت کے نزدیک اور اہل سلوک، اہل محبت، اہل سلسلہ کے نزدیک عالم کیا ہے، ایک بڑا سوال بنتا ہے، کیونکہ بہت سارے آپ کو ایسے ولی کامل اولیاء اللہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ جب دور قدیم میں پرانی معاملات کو، پرانے بزرگوں کو آپ اٹھائیں گے تو ہر ولی آپ کو عالم نہیں ملے گا ظاہرہ طور پر، جو کہ آج کے عالموں، جو آج کے عالم ہیں، جو آج کے عالموں کی شرائط ہیں، یا آپ سمجھیں کہ جو آج کے لوگ جنہیں عالم سمجھتے ہیں، جو کرائٹیریا ہے عالمیت کا، جو لوگ جن کے پاس یہ کرائٹیریا ہو وہی عالم ہے، تو اس اعتبار کے آپ کو عالم نہیں ملیں گے۔ پرانے دور میں اولیاء بھی گزرے ہیں، لیکن آج علماء نے شرط کر دیا ہے، یہ کیوں ذاتی فوقیت سمجھیں یا میں نہیں جانتا ان کا کیا اس معاملہ ہے، لیکن حقیقت میں اہل طریقت میں عالم ہی ولی ہوتا ہے اور ہر ولی عالم ہوتا ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ لیکن جو آج کے ٹائم میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عالم جو ہوگا وہی پیر ہوگا، پیر کی شرائط میں ہے کہ عالم ہوگا تو ہی پیر ہو سکتا ہے، پیر اگر عالم نہ ہو تو وہ پیر نہیں ہے، تو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ طریقت میں، سلاسل چشت میں، اسلاف چشتیہ میں عالم اس شخص کو کہا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رازوں کی واقفیت رکھتا ہو، جو کہ اللہ تعالیٰ کا علم رکھتا ہو۔ ہمارے نزدیک عالم اس شخص کو کہا جاتا ہے، ہمارے نزدیک عالم وہ شخص ہے کہ جو اللہ کا علم رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی راز سے واقفیت رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جانتا ہو، وہ ہماری نظر میں عالم ہے۔ اور جو عالم آج کے ٹائم میں زمانے میں پھر رہے ہیں، جو تقریریں کرتے ہیں، جس کی وہ پیسے لیتے ہیں، اور جو اسٹیجوں پہ جا کر اپنے بیانات سے جو جیسا ماحول پیدا ہو اس کے حساب سے تقریر بیان کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو اولو وارث الانبیاء بتاتے ہیں کہ ہم علماء وارث الانبیاء کی حدیث کے ہم ہی وارث ہیں، یعنی علماء جو ہیں انبیاءوں کی وارث ہیں۔ تو اس پہ چلیں آج ایک بات اور بیان کرتا چلوں کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اس غلط فہمی میں جی رہے ہیں، ان حضرات کے لیے ضروری ہے۔ حضرت سکندر آبادی علیہ رحمہ نے حضرت بدر الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور اس حدیث کے بارے میں خط میں پوچھا کہ علماء وارث الانبیاء سے کیا مراد ہے۔ حضرت بدر الدین زندہ شاہ مدار ماخذ پوری علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے خط میں جواباً کہ اس حدیث سے مراد علماء باطینی ہے، نہ کہ علماء ظاہری۔ بات یہاں پوری ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم علماء ہیں تو ہم نے دین میں سب سے زیادہ فضیلت ہمارے پاس ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی ان لوگوں کے لیے بھی میں ایک طریقے کی تعلیم کرنا، تنقید کرنا چاہوں گا کہ جو سلسلے کا کام تو کر رہے ہیں لیکن ظاہرہ علم بھی نہیں ہے۔ تو ضروری یہ بھی ہے کہ ہمیں ظاہرہ علم بھی حاصل کریں،
ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس عالم کی سند ہو، لیکن ہمیں ظاہرہ علم، شریعت کے مسائل، قرآن سے واقفیت ہمیں ہونا چاہیے، اپنے اسلاف کے تمام معاملات، ہمارے سلسلے کی تمام اذکار و ذکر سے ہمیں واقفیت ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ عالمیت کی وہ کرسی بھی عطا کر دے گا جو علم باطنی سے ہمیں مراد ہے۔ علم ظاہر تو ہمیں سے کوئی مراد نہیں ہے۔ بہرحال آگے ہم بڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ شخص نے پوچھا جو میں آپ کے سامنے، پھر آپ نے فرمایا کہ قبولیت کی امید رکھے۔ اب آگے یہ تو بدبختی کی علامت میں نے آپ کو بتا دی۔ عارفوں میں اصلی بات کون سی ہوتی ہے؟ فرمایا ہمیشہ خاموش رہنا اور غم و نود میں رہنا، کیونکہ اس سے عارفوں کی فضیلت ہوتی ہے۔ خاموشی اختیار کرنا بھی فضیلت کا مقام ہے، اور تکلیف اگر عارف پہ آتی ہے تو اس سے بھی وہ جب وہ شکر کرتے ہیں ان تکلیفوں میں تو اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند کرتا ہے۔ جس کے لیے خواجہ بڑے سرکار نے فرمایا کہ صبر 3 طرح کے ہیں: صبر طاعت، صبر مسیت اور صبر مصیبت۔ تو یہاں پر یہ بات بیان ہو جاتی ہے۔ اب صبر طاعت کیا ہے، صبر مصیبت کیا ہے، اور صبر طاعت کیا ہے، صبر مصیبت کیا ہے، اور صبر مسیت کیا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں کبھی اور آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اب آگے بڑھتا ہوں۔ فرمایا جہاں میں سب سے عزیز ترین چیز، اول عالم جو اپنے علم سے بات کہے، اور دوسرا غیر طمع شخص یعنی جس میں لالچ نہ ہو، تیسرا وہ عارف جو ہمیشہ دوست کی صفت بیان کرے، یعنی کہ تیسرا وہ صوفی، وہ عارف ہے جو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرے اور ہمیشہ اپنے محبوب، اپنے یار، اپنے دوست کی صفت بیان کرے۔ فناف شیخ کے مقام پر ہے تو شیخ کا ذکر کرے، فناف رسول کے بیان پر ہے تو دوست کی صفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں بیان کرے، اور جب فناف اللہ کے مقام پہ پہنچ گیا ہے تو اللہ کی ذات اور اس کی وحدانیت اور اس کی طاعت کا بیان کرے، اور بقاء باللہ کے مقامات کا ذکر کرنا۔ تو یہ ہے کہ ہر عام اس بات کو سمجھ نہیں سکتا۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ زوال المصری رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں مائے اصحاب طریقت بیٹھے تھے، اور بات محبت کے بارے میں ہو رہی تھی۔ ایک صوفی نے سوال کیا کہ صوفی اور عارف کسے کہتے ہیں؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ صوفی و عارف وہ ہے جن کے دل قدرت بصیرت سے آزاد ہیں اور دنیا اور حب دنیا سے صاف۔ جب ان میں یہ اوصاف پائے جائیں گے تو وہ اعلیٰ درجے پائیں گے اور تمام مخلوقات سے برگزیدہ کہلائیں گے۔ اصل میں یہ لوگ عالم بھی ہیں اور یہی لوگ برگزیدہ ہیں جو یہ صفات رکھتے ہیں، اور غیر دوست سے دور بھاگیں گے، پھر وہ مالک ہو جائیں گے نہ کہ مملوک۔ اس پہ ایک میں بات اور کرنا چاہوں گا کہ سلطان ابراہیم ابن اعظم بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شروعاتی دور کے مشائخ میں سے ہیں، اور سلسلہ چشتیہ کے اسلاف بھی ہیں، اور ان سے کے سلسلے رائج بھی ہیں۔ ان سے ایک دن ایک مرید نے سوال کیا کہ حضرت اسم اعظم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کو حرام مال سے خالی رکھو اور اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی رکھو، پھر جو تم نام لوگے وہی نام اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ پھر فرمایا کہ تصوف رسوم ہے نہ کہ علوم، اور اہل محبت کے انفاس میں ہوتی ہے۔ مشائخ طبقات کا اخلاق یہی ہے، تخلق باخلاق اللہ، اس واسطے کہ خلق سے باہر نکلنا رسوم سے حاصل ہوتا ہے نہ علوم سے۔ اب یہ بات بھی بڑے غور کرنے والی، اس واسطے خلق سے باہر نکلنا رسوم سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ علوم سے، یعنی کہ جب تک علم میں عمل نہ ہو وہ عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری آج مجلس پوری ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے سامنے دوبارہ مجلس لے کے حاضر ہوں گے، اور کچھ مجلس سرکار حضور غازی ناز کی فرمودات ہیں جو کافی طویل ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اور اس کے 2 پارٹوں میں ہم اس کو بیان کریں گے، جو کہ شروعات اس کی تصوف سے ہوگی، اور تصوف کے بعد پھر درویشی پہ اس کا تیسرا پارٹ آئے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آگے یہ مکمل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب